اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ ہم چونکہ کراچی میں ہوتے ہیں تو یہاں بارشوں کا سلسلہ اور بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہے، لیکن تعلیم تو جاری رہنی چاہیے۔ اور چونکہ بہت سارے ساتھی آپ میں سے ایسے ہیں جن کے میرے پاس پرسنل میں بھی میسیجز آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سبق کسی بھی دن مس نہیں ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ دلچسپی سے اور شوق سے وہ ہمارے اسباق میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم بھی آپ کے جوش، آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم سبق مس ہونے نہیں دیتے۔ تو آج کے سبق میں ہم آپ کو نون خفیفہ اور حروف نون اعرابی کا قانون ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں۔ پہلے قانون کو ہم اینیمیٹ کر کے پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد قانون کی وضاحت ہوگی۔ تو آپ نے دونوں چیزیں دیکھنی ہیں، کیونکہ جب آپ قانون کی وضاحت آپ کو نہیں ہوگی تو آپ قانون کو سمجھیں گے کیسے، اور قانون کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ میں خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو اب نئے ہیں اور ان کو اس فن کے ساتھ بہت زیادہ شغف ہے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پچھلے اسباق ابھی تک نہیں سنے تو ہم ڈسکرپشن میں پچھلے اسباق کی جو فہرستیں ہیں ان کی ہم لنک ہم سینڈ کرنے والے ہیں، تو آپ وہ لنک دیکھ لیجئے گا۔ مقدمے کا الگ پلے لسٹ ہے، پھر ابواب کا الگ پلے لسٹ ہے، اور پھر یہ جو ابھی قوانین چل رہے ہیں ثلاثی مجرد صحیح کے قوانین، ان کی الگ پلے لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے، تو آپ یہاں سے دیکھ کر پچھلے اسباق سن سکتے ہیں۔ پھر جو ساتھی ایسے ہیں کہ جن کے پچھلے اسباق کمزور ہے تو وہ بھی بار بار سنیں تاکہ ان کے پچھلے اسباق اچھے ہو جائے اور وہ ان کے ذہن میں آنے لگے اور سمجھنے لگے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی سبق سے متعلق کوئی اشکال ہوتا ہے تو ہم آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے میرے پرسنل نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے ہمارے اسباق کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہم آخر تک بہت ہی آسان ترتیب سے آپ کو یہ فن صرف سکھائیں گے۔ اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں سبق کی طرف، تو آئیں اور سبق شروع کرتے ہیں۔ اس قانون کا نام ہے نون خفیفہ کا قانون۔ اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے۔ یہ قانون جوازی ہے۔ حکم یہ ہے کہ نون خفیفہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون خفیفہ حالت وقف میں ہو۔ احترازی مثال اضربن القوم حالت وقف میں نہیں ہے، آپ دیکھیں۔ اتفاقی مثال اضربن سے اضربا، اضربن سے اضربی اور اضربن سے اضربو پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے نون خفیفہ کے قانون کی اینیمیشن پڑھی، ہم ذرا اس قانون کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ تو نون خفیفہ کا قانون آپ نے یہ پڑھا کہ نون خفیفہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ یہ جوازی قانون ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نون خفیفہ کیا ہوتی ہے۔ نون خفیفہ یہ نون ساکن ہوتا ہے جو فعل کے آخر میں آتی ہے، جیسے لیضربن۔ آپ دیکھیں یہ یضرب فعل ہے، اس کے آخر میں جو نون ساکن آیا وہ اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ اس کا ماقبل دیکھیں یہاں پر مفتوح ہے، کیونکہ نون خفیفہ بھی اپنے ماقبل فتحہ چاہتا ہے۔
لازم ہے، تو انہوں نے خفیفہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ حالت وقف میں ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم آپ کے سامنے امر حاضر معلوم کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، مؤکد برونی تاکید خفیفہ اضربن، جب آپ اس پر وقف کریں گے تو آپ اس کو اضربا بھی پڑھ سکتے ہیں، اضربا۔ اب آپ دیکھیں اضربن، یہاں پر نون خفیفہ ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، تو فتحہ اپنے ماں بعد الف چاہتے ہے، اس وجہ سے ہم نے نون ساکن کو الف سے بدل دیا ہے۔ اسی طرح اضربن، اس سے آپ اضربی بھی پڑھ سکتے ہیں حالت وقف میں، جب آپ اس پر وقف کر رہے ہو تو آپ اس کو اضربی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ نون خفیفہ، اس کا ماقبل مکسور ہے تو کسرہ اپنے ماں بعد یا چاہتے ہیں اور یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، اضربن، اس سے آپ اضربو بھی پڑھ سکتے ہیں حالت وقف میں۔ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ حالت وقف میں اضربن پڑھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اضربو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی۔ اس قانون کا نام ہے نون اعرابی کا قانون۔ اس قانون کے لیے ایک حکم اور 5 شرطیں ہیں۔ حکم یہ ہے کہ نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی شرط، جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس پر حرف جازم داخل ہو جائے۔ اعتراضی مثال یضربان یضربون، حرف جازم داخل نہیں ہے۔ اتفاقی مثال لم یضربا لم یضربو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس پر حرف ناصب داخل ہو جائے۔ اعتراضی مثال یضربان یضربون، اتفاقی مثال لن یضربا لن یضربو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ ملی ہوئی آ جائے۔ اعتراضی مثال یضربان یضربون، اتفاقی مثال لیضربان لیضربن۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس کے ساتھ نون تاکید خفیفہ ملی ہوئی آ جائے۔ اعتراضی مثال یضربان یضربون، اتفاقی مثال لیضربن لیضربن۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس سے امر حاضر معلوم بنانے کا ارادہ کیا جائے۔ اعتراضی مثال تضربان تضربون، اتفاقی مثال تضربان سے اضربا اور تضربون سے اضربو پڑھنا۔ نون اعرابی کے قانون میں آپ نے یہ پڑھا کہ نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے
کہ جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس پر حرف جازم داخل ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جازم کتنے ہیں، میں آپ کو ذرا بتاؤں پھر۔ ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، ان کو حروف جوازم کہتے ہیں۔ ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ جب کسی فعل مضارع پر ان حروف میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے تو نون اعرابی آخر سے گر جائے گا، جیسے کہ آپ نے اس کی احترازی مثال میں پڑھا یضربانی اور یضربون۔ جب آپ اس پر لم داخل کریں گے تو یضربانی سے لم یضربا، اور یضربون سے لم یضربو، یعنی آخر سے نون گر رہے۔ اب کتنے صیغوں کے آخر سے دیکھیں، کل 14 صیغے ہوتے ہیں، تو یہ جو 14 صیغیں، ان میں 7 صیغوں کے آخر سے نون گر رہا ہوتا ہے۔ جب اس پر کوئی حرف جازم داخل ہوتا ہے، حرف ناصب، اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ آ جاتی ہے یا نون تاکید خفیفہ اس کے آخر میں آ جائے، یا اس سے امر حاضر معلوم، تو حاضر کے صیغوں میں اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، 4 صیغوں کے آخر سے نون گر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو 14 صیغوں والی گردان ہوتی ہے، تو اس میں 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر رہا ہوتا ہے۔ وہ 7 صیغے یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، یضربون، ان صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر رہا ہوتا ہے۔ دوسری شرط آپ لوگوں نے یہ پڑھی، نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی اس پر حرف ناصب داخل ہو جائے۔ حروف ناصب میں آپ کو بتاؤں، ان، لن، کئے، اذن، یہ حروف ناصب کہلاتے ہیں۔ جب یہ کسی کلمے پر داخل ہوتے ہیں تو آخر سے نون اعرابی، اگر وہ نون اعرابی والا فعل ہے تو آخر سے نون اعرابی کو یہ گرا دیتے ہیں یہ حروف۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یضربانی، جب اب اس پر ہم نے نون اعرابی داخل کیا تو یہ بنا لن یضربا، یضربانی سے لن یضربا، آخر سے اس نے نون کو گرا دیا۔ اور یضربون سے لن یضربو، آخر سے اس نے بھی نون کو، یعنی حرف ناصب جب داخل ہوتا ہے تو یہ نون کو گرا دیتا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوئی۔ تیسری شرط آپ لوگوں نے یہ پڑھی کہ جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ ملی ہوئی آ جائے۔ جیسے اس کی مثال ہم پڑھ لیتے ہیں، یضربانی، اب شروع میں لام تاکید، پھر فعل، اب اس کے ساتھ جب ہم نون تاکید ثقیلہ لائیں گے تو یہ والا نون گر جائے گا۔ نون تاکید ثقیلہ اس کو کہتے ہیں، شد والا جو نون ہوتا ہے اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ اس کو پھر جو کسرہ دیے، یہ نون تثنیہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، یہ جو کسرہ اس کے نیچے آیا یہ نون تثنیہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو یہ کسرہ دیا گیا۔ تو جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ ملی ہوئی آ جائے، یہ ہمیشہ آخر میں ملی ہوئی آتی، تو اس کی وجہ سے یہ نون اعرابی گر جائے گا اور اس کی جگہ نون تاکید ثقیلہ لے لے گا۔ اور اسی طرح یضربون سے لیضربن، یہ آخر سے نون گر گیا ہے۔ اب آپ یہ کہو کہ یہ واو کہاں چلے گئے، تو یہ اصل میں ہو رہا تھا بوننا،
لیضربون نہ بن رہا تھا، وہ جب نون کو ہم نے گرایا تو لیضربون. اب یہاں دیکھیں التقاء ساکنین ہو رہا ہے، یہ واو بھی ساکن اور یہ جو دو نون ہیں ان میں سے پہلا والا نون بھی ساکن. تو اس وجہ سے التقاء ساکنین کا قانون جس کو آپ آگے جا کر پڑھیں گے اس قانون کے مطابق ہم نے اس واو کو گرا دیے، تو لیضربون سے لیضربن نہ بنا. یہ بات بھی آپ کو پتہ چلی. چوتھی شرط آپ لوگوں نے یہ پڑھی کہ جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی اس پر اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ ملی ہوئی آ جائے. جیسے کہ یضربان سے لیضربن. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر بھی جب اس نون کو آپ نے گرایا اس کے آخر میں نون تاکید خفیفہ لائے تو لیضربان ہونا چاہیے تھا. یہ الف کہاں چلا گیا؟ تو دیکھیں یہاں بھی التقاء ساکنین ہو رہے، الف بھی ساکن اور نون بھی ساکن، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے اس پہلے والے حرف کو حذف کر دیا گیا تو لیضربن بنا. یہ بھی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اسی طرح یضربون سے لیضربن، یہاں پر بھی یہی پوزیشن ہے. نون اعرابی کو آخر سے گرائے کیونکہ آخر میں نون تاکید خفیفہ آ گئی تو لیضربون بن گیا. اب التقاء ساکنین ہوا، نون اور واو کے درمیان تو ساکن اول مدہ کو اسی اجوف کے قانون کے مطابق حذف کر دیا تو لیضربن بنا. یہ بات بھی آپ کو پتہ چلی. پانچویں شرط آپ لوگوں نے یہ پڑھی جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس سے امر حاضر معلوم بنانے کا ارادہ ہو، جیسے تضربون. یاد رکھیں امر حاضر یہ فعل مضارع معلوم کے حاضر کے صیغوں سے بن رہا ہوتا ہے، حاضر کے 6 صیغوں سے. تضربون تو امر حاضر کا قانون ابھی تک آپ نے یہ پڑھا نہیں، میں آپ کو ذرا بتا دوں، وہ قانون آگے جا کر پڑھیں گے لیکن یہاں تو بتانا تو مقصد ہے. تائے مضارعات کو حذف کر دیا، اس کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ لائے. مکسورہ کیوں لائے؟ اس لیے کہ اس کا عین کلمہ مکسور ہے. اور آخر سے وقف کر دیا، وقف کی علامت نون اعرابی کا گرنا ہے. یہ جو نون اعرابی گرا ہے یہ اسی قانون کے مطابق گرا ہے تو تضربون سے اضربو بنا. اسی طرح تضربان ہے، اس میں بھی تائے مضارعات کو شروع سے حذف کر دیا، اس کی جگہ حمزہ وصلیہ مکسورہ لائے، بعد والے صیغے ویسے ہی لکھے از رے با اور آخر سے نون اعرابی یہ گر گیا. اسی قانون سے یہ نون اعرابی گرا ہے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ ہم بہت مفید اور اچھی معلومات اور اچھے اسباق آپ کے لیے لے کے آئیں گے. امید ہے آپ کو بڑی خوشی ہوگی. ہم وہی بات آپ کے سامنے کرتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ ہو. اللہ حافظ.